کے لحاظ سے بھی اللہ نے بڑھا دیا، دل دیا ہے. اعمال بھی جو جا رہا ہے، یہ چیز کی اجازت چاہیے اجازت ہے، اس چیز کی اجازت چاہیے اجازت ہے، یہ چاہیے یہ لو، یہ چاہیے یہ لو. ایک بندہ میرے سامنے آیا، ہم نماز عصر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے مرکز میں. آج کی حضرت مجھے گھر کا کرایہ چاہیے، میرے پاس گھر کا کرایہ نہیں، تو پچھلے مہینے تجھے دیا نہیں تھا. حضرت کام پھر نہیں لگا. کتنا کرایہ ہے؟ 7,000 روپے. اسی وقت نے کھالا یہ 7,000 جا. پوچھا نہیں، کام کرتا ہے نہیں کرتا، کرایہ دینا ہے نہیں دینا. بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے مانگنے والے، وہ تو اس کو دیے پیسے ہی دے رہے، ڈانٹ بھی رہے ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں، ڈانٹ بھی وہ بھی نہیں چاہتا، اس سے بھی پتا ہے ملیں گے ادھر سے. یہ تو بچہ اپنے باپ سے نہیں لے رہا تھا، اسے پتا ہے اس سے تو کرے گا لیکن دے بھی دے گا. وہ بھی نہیں جا رہے ہوتے، کہتے ہیں ایک دفعہ کہتے ہیں ماروں گا پھٹا یہاں سے، ہمیں کو ڈر لگے گا واقعی مارنا نہیں. وہ نہیں جا رہا، اسے پتا ہے نہیں ماریں گے، دیں گے. لے کے گیا. حضرت ابراہیم حضرت کو اشارہ کیا اس کو دو کچھ نہیں. جب آ گئے خصوصیات ان میں ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے معاملات. اور علمی لحاظ سے جو بات حضرت نے فرما دی، ہم نے اس کو زمانے میں پھیلتے دیکھا. میں سب سے بڑی چیز آپ لوگوں کو، جو پرانے ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، کہ کورونا آیا تھا چائنا میں تھا. ابھی حضرت نے فرمایا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری پرانی ہے، اس کا نام تبدیل کر کے اس کو کورونا ملا. آج زمانہ مانتا ہے، آج زمانہ مانتا ہے. پرانے بیانات حضرت کے دیکھ لیں. یہ جو آج کہتے ہیں نا، وہ تو عمران خان کا جب معاملہ آیا تھا تو جمعیت والے کہتے تھے کہ سرحد میں ہم کلین سویپ ہوں. حضرت نے فرمایا تم کلین سویپ سے باہر ہو گئے، یا عمران خان کلین سویپ ہوا، اللہ نے بنایا. اپنے شیخ کی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے، اپنے شیخ کی قدر کریں، اس سلسلے کی قدر کریں. اس میڈیا کے تھرو سے اپنے باقی سلسلے کے ساتھیوں کو یہ چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری ناکامیوں، ہماری جو ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، وہ ہماری اپنی کمیاں ہیں. وہ شیخ کی قدر نہ کرنا ہے اور شیخ کا حصہ نہ دینا ہے. اسی کے تھرو عرض کرتا چلوں، بعض ساتھیوں کو شاید نہ معلوم ہو کہ ہم جو بھی فیس لیتے ہیں اس کے 3 حصے کرتے ہیں. ایک صدقہ، ایک مرکز، اور تیسرا اپنے استعمال کے لیے. جو آدمی ان 2 حصوں کا استعمال صحیح کرتا ہے اس کو مریضوں کی پریشانی نہیں آتی، اس کو رزق اللہ دیتا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جس کی نیت صاف ہے، وہ حضرت کے پیسوں کو لکھتا ہے کہ میرے پاس حضرت کے پیسے اتنے ہو گئے، لیکن اس کی کوئی ضرورت آتی ہے اور وہ پیسے وہاں پر استعمال کر لیتا ہے. نیت صاف ہے کہ دوں گا، لیکن اس نے لگا لیے، پھنسے گا یہ بھی، حضرت کے پیسوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں. مجھے غالب گمان یہ ہے کہ یہ حضرت رکھتے نہیں، اور کئی بار انہوں نے کہا بھی ہے، گمان کیا یہ یقین ہے کہ وہ یہ پیسے خود سے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کا صدقہ خیرات کرتے، اور ہم نے دیکھا ہے. حالیہ منظور مینگل صاحب کا مدرسہ قریب ہے، ایک ساتھی فرما رہے تھے ایک دفعہ 10 لاکھ، ایک سال 10 لاکھ کی امداد دی ان کو، ایک مدرسے کو یہ دیے تھے. ہم لوگ یہ سمجھیں گے شیخ کے تو مزے، تیسرا حصہ جا رہے ہیں، بس وہ تو گاڑیاں لے رہے ہیں، بنگلے لے رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں. ہمیں شیخ کیا دے رہے یہ تو دیکھیں.
اور جو حضرت شیخ کے حصے کو پورا دیتا ہے وہ مار نہ اس کے اوپر جادو آئے گا نہ وہ، جیسے ہی جب اس کے اوپر آئے تصور شیخ کرے سب کٹ جائے گا. پھر آزمائش چل رہی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو جب تک اللہ نہ چاہے کسی کی کاٹ نہیں سکتے. اللہ نے آزمانا بھی ہے، کبھی کبھی آزمائش میں آ جائے تو کسی کو معاملہ، ورنہ وہ ابراہیم علیہ فرماتے ہیں یہ رجت 3 وجہ سے آتی ہے. شیخ سے بدگمانی، حصہ نہ دینا، حضرت کا حصہ نہ دینا، اور معاملات کی ورنہ جس کا بس تصور شیخ کرو سب کچھ کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسے اپنے شیخ کی قدر کرنا سیکھیں، اپنے شیخ. پھر ہمارے ہاں بعض چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں، ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں فلاں چیزیں ایسے ویسے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کوئی 2-4 عمل بتاتا ہے کہ یہ عمل میں نے کیا تو اس سے مجھے یہ ملا، وہ عمل میں نے کیا تو اس سے مجھے وہ ملا، وہ عمل، جو اصول یا جو چیزیں حضرت نے فرمائی بس وہ کافی ہیں. حضرت کے علاوہ کسی کو پیر ماننے کی ضرورت نہیں. پہلے اپنی فیض النور کے معمولات کو کریں، اس کے بعد سلاسل کو اذکار کو کریں. فیض النور کی جتنی ترتیبیں حضرت نے عرض کی ہیں یہی ہم زندگی میں ختم کر لیں، یہ بڑی چیز ہے. پھر حضرت نے کتابیں بتائی ہوئی ہیں، دلائل الخیرات ہے، ذریعۃ الوصول ہے. ان کتابوں کو اپنے معمولات میں رکھیں، فیض النور کو اپنے معمولات میں رکھیں اور خدمت کریں. آپ کو باقی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے. اب وہ چونکہ دوسرے عاملین کو یہ شک ہوتا ہے کہ ہم نے تو اتنا بیٹھ کے ہمیں کچھ نہیں ملا، اس کو چلتے پھرتے میں کیسے، اب اس کو خود نہیں ملا ہوتا، وہ ہمارے والا جب اس کے پاس جاتا ہے یہ اس کو بھی وسوسوں میں ڈال دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جلالی جمالی فریض کے ساتھ فلاں 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 چیز کی، مجھے نہیں ملا، تجھے کیسے چلتے پھرتے مل گیا. میں ان طریقوں کا غلط نہیں کہہ رہا، وہ طریقے اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کے شیخ کے کامل ہونے کی وجہ سے اس کو جو اس میں نہیں ملا آپ کو اس چلتے پھرتے میں اللہ تعالیٰ فرمائے. اور جو ساتھی صحیح طریقے سے چلے ہیں اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ ہم سب کو، نماز کا کیا ٹائم ہوا، کتنا وقت ہوا؟ 6:45. تو اپنے شیخ کی شیوخ کی قدر، اور اس کا دوسرا پرت ہمیں ابراہیم شیخ میں ملتا ہے. حضرت کے باقی بھائی بھی ہیں لیکن یہ جو چیز اللہ نے ان کو دی تبھی تو حضرت نے جانشین ہے. حضرت نے ایک ہے کہ حضرت کو پیر ماننا، استاد ماننا، ایک ہے حضرت کی باتوں کو بھی ماننا. جو حکم انہوں نے، وہ بعض چیزیں وہ فرما دیتا دل نہیں مانتا. یعنی مجھے ایک بندے نے کہا کہ تم حضرت کی مانتے ہو اچھی بات ہے، لیکن تم حضرت کی یہ عمران خان والی بات کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا جب ہاتھ دے دی تو پھر ساری ماننی ہے. تم نعرہ دل نہیں مانتا تو مت مان. عمران خان کی حمایت ہم اس صورت میں نہیں کریں، ہم اس صورت میں کریں کہ وہ حاکم ہے، امیر ہے ہمارا. اور یہ چیز ہمارے عقیدے میں ایک ہے کہ بنا دلیل کے کوئی بات ماننا، اندھی تقلید کرنا. جب حضرت ہمیں خود سے ہٹا کر اماموں کی دلیلیں دے رہے تو ہم کیوں نہ مانیں؟ اب تم نہیں مان رہے ہو تو پھر تمہاری غلطی ہے. مولوی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے، تم نہیں مانتے تو مت ماننا. ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کے بڑوں کو بھی مانتے ہیں، اور جن سے غلطیاں ہوئی ان کو بھی مانتے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں. ہم ان کو بزرگی سے نہیں نکالتے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ کا بھی کرتے ہیں. لیکن احترام کی وجہ سے کسی کو صحیح مان لینا ایک چیز کے اوپر وہ ضروری نہیں ہے. اب کوئی آپ کا بڑا ہے، آپ کا دادا ہے، باپ ہے، وہ آپ کو کہیں 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ مان لیں گے؟ یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں آج اب اس نے تو 2 + 2 5 کے دے، اس کو دادا نہیں مانتا. دادا تو وہ رہے گا نا. اب دادا بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کہتے ہیں 2 + 2 5 ہوتے ہیں. احتراماً آپ 5 کہہ بھی نہیں سکتے.
ہوتے تو چار ہیں. تو نہ ہم ان کو بزرگی سے نکالتے ہیں اور نہ ہم ان کی بات مانتے ہیں. یہی چیز ہے کہ اندھی تقلید سے بہتر ہے. اور الحمدللہ ہمارے حضرت شیخ کی جتنے بھی ملفوظات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جب ان کی تحقیق کی گئی تو الحمدللہ تحقیق سے ہر چیز اللہ نے اور ایسے بھی ہوا کہ اگر کوئی چیز دلیلاً غلط تھی تو حضرت نے رجوع بھی فرمایا اور کہا کہ ان سے یہ معاملہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لگی رہے بس، چھوڑ دو بس، چھوڑ دو، لگی رہے. تمام ساتھی 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں. قادریہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہ عالم میں تو عشرت کا یہ حالت، کیف مستی کی بلند اپنا تخیل کر، یہ باتیں سب ہیں پستی کی. کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی انسان ہو جائے. راہ وفا میں چلتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله إلا 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 الله 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 الله
अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, गुनाहगार हैं। या अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, तू पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, तू हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, जितनी तुम्हारे जनाब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की मांगी है, तमाम खैरें, बरकतें, रहमतें अता फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है, पनाह अता फरमा। या अल्लाह, वो हम सब से राज़ी हो जा। जब इस दुनिया से जा रहे हैं, तेरा पाक कलमा हमारी ज़बानों पर हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि